ایک بات آپ کے اسلام قبول کرنے کا جو ذریعہ بنی تو وہ کیا ہے؟ توحید اور پردہ. میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے اپنی طرف سے رابطہ کیا تھا. انہوں نے پھر آپ کا نمبر دیا تھا. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تو وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے. پاسٹرز ہوتے ہیں نا وہ مین پوائنٹ بتاتے ہی نہیں. اس وقت یہ جذبات تھے جب آپ نے مجھے کہا کہ سر مجھے کلمہ پڑھائیے. ڈرانا دھمکانا یا زبردستی کروانا تو بہت دور کی بات ہے. کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ اسلام قبول کر لیں. اسلام قبول کر لیں. تو ابھی ریسنٹلی کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ گھر سے ہجرت کرنے پہ آپ جو ہے مجبور ہو گئے؟ گھر والوں کی یاد نہیں آتی؟ بہت زیادہ آتی ہے. تو اللہ پہ قربان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ عرصہ پہلے ایک میسیج ریسیو ہوا عبدالوارث دیر، میں نے کہا کہ یس آئی ایم. تو ان کا پھر رپلائی آیا کہ سر آئی وانٹ ٹو نو سم تھنگ اباؤٹ اسلام. میں نے کہا شیور. اور پھر ایک سلسلہ چلا سوال و جواب کا. پتہ چلا کہ وہاں پہ ایک سسٹر ہے جو اسلام سے متعلق کچھ جاننا چاہ رہی ہے اور اپنے مذہب سے متعلق بھی اس نے کچھ سوالات کیے. وہ سوالات کرتی گئیں، میں جواب دیتا گیا. بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو شرح صدر عطا فرمایا اور انہوں نے اسلام قبول کیا. بالآخر اسلام پہ جب وہ عمل پیرا ہونا چاہ رہی تھیں اور گھر والوں نے اس کی اجازت نہیں دی اور اس کے اوپر مسائل، تنگی، تکالیف، پریشانی، مجبوریوں کا جب ایک سلسلہ شروع ہوا تو بالآخر گھر سے ہجرت کر لی. آج وہی سسٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ سب کب، کیسے، کیوں ہوا، اب کیا ہوگا، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے فرح؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. الحمدللہ. فرح کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ میں شیخ پورہ سٹی سے بلانگ کرتی ہوں. اور کس فیملی سے آپ کا تعلق ہے؟ کیتھولک کرسچن ہے یا پروٹیسٹنٹ ہیں؟ کون سی آپ کی فیملی؟ کیتھولک کرسچن سے آپ کا تعلق ہے. اچھا الحمدللہ. اور کیا مصروفیت آپ کی؟ فی الحال تو مصروفیت یہی ہے کہ بی ایس سی کنٹینیو ہے. بی ایس سی کنٹینیو ہے جی. اور ساتھ دینی تعلیم حاصل کر. کہاں سے ملا؟ شیخ پورہ کالج آف کامرس. اچھا ماشاء اللہ الحمدللہ. اور کیسے خیال آیا فرح اسلام قبول کرنے کا، جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک بہت ایک ٹف جاب تھی، ایک مشکل مرحلہ تھا اور آپ کو یہ بھی اندازہ تھا کہ آنے والے حالات کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیسے دل میں خیال آیا اسلام قبول کرنے کا؟ بس یہ عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی تھی، شرک کو تسلیم نہیں کرتی تھی. اللہ اکبر. اچھا. کہ وہ یعنی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو عقل یہ کہتی تھی کہ کیا صرف ایک ہی بیٹا ہونا تھا؟ اور اگر اللہ کا ہی بیٹا ہونا تھا تو وہ اللہ کیسے؟ بالکل ٹھیک. پھر انسان میں اور اللہ میں فرق کیا رہ گیا کہ انسانوں کی بھی اولاد ہے اور اللہ کی بھی اولاد ہے، جو دو جہانوں کے مالک ہیں، کل کائنات خلق کرنے والے ہیں، ہر چیز پیدا کرنے والے ہیں. یعنی کبھی بھی آپ کی طبیعت میں یہ ایکسیپٹیبلٹی نہیں آ سکی بالکل کہ ہاؤ اٹس پاسبل جیسس سن آف گاڈ، وہ خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، اور اگر ہو تو پھر ایک کیوں ہوگا؟ ایک ہی کیوں؟ تو بلکہ اس میں ایک بہت ایک مزیدار بات ہے کہ ایک بزرگ فرمانے لگے کہ میرے باپ کے 7 بیٹے ہیں اور تمہارے خدا کا صرف ایک ہی بیٹا ہے، اس لیے میں تمہارے خدا کو نہیں مانتا کہ جس کی کوئی اولاد ہو اور وہ بھی ایک ہی. تو بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ لیکن یہ ساری چیزیں تو ظاہر ہے جب ہم بچپن میں پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، جوان ہوتے ہیں تو ہم یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہیں. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو شعور عطا فرماتا ہے تو وہ اس وقت تو یہ کیا بچپن سے یہ فیلنگ تھی کہ خدا کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہو سکتی، یا پھر جب شعوری دور شروع ہوا اس وقت یہ ساری کیفیت پیدا ہونا شروع؟ جب مطلب کہ صحیح سینس کا یوز کرنا شروع ہوئے تب اس چیز کا احساس ہونا شروع ہوا. تو اس کے بعد پھر کیا آپ نے اقدام کرنے شروع کیے؟ کیا چرچ جانا چھوڑ دیا، یا آپ نے بائبل پڑھنا چھوڑ دی، یا اپنی مذہبی روایات اور رسومات کو چھوڑ دیا؟ تو پھر کیا آپ نے اقدام کیا کیا؟ میں نے ایک کمپیریزن سٹارٹ کیا تھا. اچھا. کرسچن ٹیم، کمپیریزن شروع کر دیا کرسچن ٹیم میں اور مسلم میں. اچھا. کہ ان میں کیا فرق ہے اور ان میں کیا فرق ہے. اچھا. پھر یہ نہیں ہے کچھ اسلام کا آپ کو اندازہ تھا کہ یہ ایک توحید پر مبنی دین ہے، یا اسلامیات سے کچھ اندازہ؟ بالکل. پی جی سے لے کے 10 تک یا سیکنڈ ایئر تک اسلامیات پڑھی ہے. اچھا الحمدللہ. اسلامیات میں ساری چیزیں یہ ڈسکس ہوئی تھیں.